عالمی لیڈروں اور معاشی ماہرین کی اہم ترین ذمہ داریاں۔ دنیا کے موجودہ تمام عالمی لیڈروں اور معاشی ماہرین کی اہم ترین ذمہ داری ہے کہ انسانیت کو حق خود ارادیت کا موقع فراہم کیا جائے، جس کا وہ دعویٰ کرتے ہیں۔ ہمارے اکثر معاشی ماہرین ان دونوں معاشی نظاموں، سود یا بنا سود میں موازنہ کرتے نظر آتے ہیں۔ کیا سیب اور مالٹے کا موازنہ کیا جا سکتا ہے؟ اسی طرح یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے معاشی نظام کا چند انسانوں کے بنائے ہوئے معاشی نظام سے موازنہ کیا جائے؟ یہ تمام دنیا پر واضح ہو چکا ہے کہ انسانوں نے دنیا میں دو معاشی نظام متعارف کروائے اور یہ دونوں نظام ناکام ثابت ہوئے، جس میں ایک سرمایہ داری نظام ہے جس کا مرکزی خیال مکمل آزادی اور دوسرا کمیونزم اشتراکی نظام ہے جس کا مرکزی خیال مکمل مساوات پر محیط ہے۔ یہ دونوں بڑی اہم انتہائیں اور حدود ہیں۔ بنیادی طور پر دونوں نظام معاشرے میں انتہا پسندی کے رجحانات اور جذبات کو جنم دیتے ہیں۔ اس کے برعکس دین اسلام ایسے سرمایہ دارانہ اور اشتراکی سوچ کے حامل معاشی نظام کو انسانیت کے لیے انتہائی خطرناک تصور کرتا ہے، کیونکہ خالق کائنات نے انسانیت کی بھلائی ایسی معاشی مساوات میں رکھی ہے جو عدل و انصاف پر مبنی ہو، جس میں ہر انسان کو عدل و انصاف کی بنیاد پر مساوی معاشی حقوق اور روزگار کے مواقع میسر ہوں۔ اس لیے ان تینوں نظاموں کا الگ الگ تنقیدی نقطہ تو لیا جا سکتا ہے، مگر موازنہ بالکل نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ پہلے دو نظاموں کی بنیادیں مادیت پر رکھی گئی ہیں، لیکن دونوں کی سمتیں بالکل جدا جدا ہیں۔ 2 صدی قبل عظیم مجدد دین حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی نے عدل و انصاف کے قیام کی اہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے اپنی کتاب حجت اللہ البالغہ میں فرمایا کہ دین اسلام انسانی معاشرے کی بنیاد عدل و انصاف پر اس لیے قائم کرنا چاہتا ہے کہ عدل و انصاف کا نظام ہی انسان کے بنیادی حقوق و واجبات کا حکم دیتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس جب کبھی کوئی جابرانہ اور ظالمانہ نظام قائم ہو جائے تو اس کے نتیجے میں پورا ایک استحصالی طبقہ اوپر آ جاتا ہے اور پھر انسانوں کی ایک کثیر آبادی بالکل حیوانوں کی سی زندگی بسر کرنے پر ہمیشہ کے لیے مجبور ہو جاتی ہے، کیونکہ اسے 2 وقت کی روٹی کمانے میں صبح و شام مصروف کر دیا جاتا ہے کہ اسے پھر فرصت ہی نہیں ملتی کہ وہ اپنے خالق، مالک اور رازق کے بارے میں سوچ سکے یا کسی اعلیٰ فکر کی طرف متوجہ ہو سکے۔